خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ علم ہے کہ کرونا کی وجہ سے اچانک وبا کی صورت میں ہمیں سب سے پہلے شاید بلوچستان نے یہ اسٹیپ لیا کہ ہم نے امیجیٹلی اسکولز کو بند کر دیا. سر میں کیا کہوں، کہیں تو میں جی اسپیکر صاحب نے وعدہ کیا بھی جلدی بنائیں گے، مگر سر تو ہم نے وہاں پہ اس لیے یہ اسٹیپ لیا کہ یہ وبا جس طرح سب سے پہلے عمر رسیدہ لوگوں کو اور 12 سال کے کم بچوں کو افیکٹ کر رہی تھی، رپورٹس آ رہی تھیں. ہماری جو پروونشل ہیلتھ سروس ہے یا وہاں سے مرکز میں ہیلتھ کے جو ایڈوائزر تھے مرزا صاحب WHO، تو ان کی یہ تھی کہ سب سے پہلے جو چھوٹے بچے ہیں ان میں پھیلتا بھی وائرل بھی بہت جلدی ہوتا ہے اور ان کو افیکٹ بھی کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا چاروں صوبوں نے اس پہ عمل کیا. مرکز نے انسٹرکشنز ڈائریکٹیوز دیے کہ امیجیٹلی اس پہ جتنا جلدی ہو سکے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اب جو پچھلے 1-1.5 مہینے سے ہماری مسلسل مرکزی حکومت کے ساتھ منسٹر ایجوکیشن شفقت محمود صاحب کی ویڈیو کانفرنسز ہو چکی ہے. اس درمیان میں بدقسمتی سے مجھے خود کرونا کا افیکٹ ہوا تو مجھے سیلف کوارنٹائن میں جانا پڑا. میں 18 دن وہاں پہ اسلام آباد میں تھا، پھر عید تھی. ابھی جیسے ہم آئے ہیں اس کے درمیان، اس سے پہلے اس کے بعد ہماری کانفرنسز ہوئی ہیں. ابھی یہ طے ہوا ہے کہ 15 سپٹمبر اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ کے اسکول یہ سارے بند رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درمیان میں محرم آ رہا ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہمارا ایک شیعہ طبقہ جو ہے، ہمارے جو ایک بہت بڑی تعداد ہے اس ملک کے اندر، وہ جب محرم کو سیلیبریٹ کرتی ہے یا اس کو مناتی ہے تو وہ روڈوں پہ، رستوں پہ، امام بارگاہوں پہ خیرات ہوتی ہے، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، ان کے اجتماع ہوتے ہیں. تو یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور پورے 10 دن ہوتے ہیں. اگر ہم پہلے اناؤنس کر دیں، اسکول کھول دیں، اور اللہ نہ کرے کہ محرم کے بعد یہ وبا پھیل جائے، تو ایک دفعہ اسکولوں کو کھول کے اس کو بند کرنا یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہوگی جو پاسبل نہیں ہے. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محرم کے امیجیٹلی 15 دن کے بعد ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ وبا کنٹرول میں رہی. جیسے اس عید پہ بہت اچھے رزلٹس آئے پچھلی عید کے مقابلے میں. ہمیں امید ہے کہ ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں، ان کی جو ریجنل پارٹیز ہیں، ان کی قومی جماعتیں ہیں، ان کے علماء دین ہیں، انشاءاللہ انہوں نے ہم سے پرومس کیا ہے، وعدے کیے ہیں، وہ اس پہ سختی سے عمل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس وبا پہ اس طرح نہیں پھیلے گی جیسے توقعات کی جا رہی ہیں. باقی رہا سوال کہ ہم محکمہ تعلیم اس پہ کیا کر رہے ہیں. ہماری ہائی سیکنڈری کا جو سیکشن ہے، میں سیکرٹری صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے، اور ہر کالج کے اندر انہوں نے پوری ٹریننگ دی ہے، ٹیچرز کو دیے ہیں، ماسٹر ٹرینرز ہیں، وہ جاتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، ان کے اسٹاف کو، اور ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کنٹرول کیا جائے، کس طرح بچوں کو بٹھایا جائے، کس طرح ان کے ہاتھ دھلائے جائیں، کس طرح ان کو ایک دوسرے کے نزدیک نہ آنے دیا جائے. ایسے کون سے SOPs ہیں. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے SOPs
ان 6-7 صوبوں کے اور مرکز کے ایک ہی جیسے ہیں، اور مرکز نے جو SOPs بنائے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہم کرونا کو شکست دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آنے والے ٹائم میں اسکولوں کے اندر بھی ان کو شکست دیں گے، کالجز کے اندر دیں گے. آپ یقین رکھیں کہ جو بھی ہوگا، کیونکہ ہم جب سے آئے ہیں پورے میں نے جب اوتھ لیا میرے خیال میں ہفتے 10 دن کے اندر یہ کرونا کی وبا آ گئی. اس کے بعد امیجیٹلی اسکولز بند ہو گئے، ہمارا پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا، اس کے جو منسلک اور ادارے تھے وہ سارے بند ہو گئے. تو ہم بالکل وہ ہو گئے، پیرالائز ہو گئے کہ ہم کس طرح کام کریں. ابھی ہماری انشاءاللہ تھوڑے دن پہلے ہم نے اسکولز کھولے ہیں، ایڈمنسٹریشن ان کی، ناٹ اسکولز. اب ہم ان کو کہا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے، اسکولز ہیں، ٹیچرز ہیں، جن کی ضرورت ہے وہ اسکولوں کو کھولیں تاکہ ماں باپ ان پہ بچے بھی فیس جمع کرائیں یا اپنی معلومات لیں. تو ہم لگے ہوئے ہیں. اب ریسنٹلی میں نے ابتدا کی ہے اپنے گھر سے. ڈسٹرکٹ کچھی کے اندر تقریباً 268 یہ وہ لسٹ ہے جو نیب نے ہمیں بھیجی ہے کہ یہ فیک ٹیچرز ہیں، جیلی دستخطوں سے، جیلی آرڈر سے بھرتی کیے گئے ہیں. وہ تقریباً کوئی 400 کے قریب ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں. تو پہلا کام میں نے یہ کیا ہے کہ ابتدا میں نے اپنے ڈسٹرکٹ سے کی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل یہ جب ہم انکوائریاں کریں تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ کے ڈسٹرکٹس میں یا آپ کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کوئی میری ذاتیات ہے. سب سے پہلے انشاءاللہ یہ ہم آپ کو ریزلٹس دیں گے جو فیک اپائنٹمنٹس ہیں، جیلی اپائنٹمنٹس ہیں، کس طرح کی گئیں، کیا کیے، وہ رپورٹ بھی ہم آپ کو دیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے، یہ ڈپارٹمنٹل ہم نے انکوائری کروائی ہے جس میں 44 آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ٹیچرز، اس لسٹ کے علاوہ بھی، جس میں صرف 2 ویریفائی ہوئے ہیں. 42 ٹیچرز جو ہیں یہ بھی فیک ثابت ہو گئے ہیں. ڈپارٹمنٹ نے ان کو آئیڈینٹیفائی آفیشیلی کر دیا ہے. تو یہ بہت سارے انشاءاللہ ہمیں تھوڑا سا آپ ٹائم دے دیں، ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سے اصلاحات لائیں گے. مگر بہت سارے لوگ ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو میں ابھی آپ سے یہاں نہیں بتا سکتا اسمبلی کے اندر. قانون سے ہٹ کے بہت ساری اختیارات استعمال کیے گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بھلے وہ ایک سمپل گریڈ 16 کا ٹیچر ہو یا پروونشل سیکرٹری ہو، اگر اس نے جو کام غلط کیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ہم اس کو قانون کے دائرے میں بھی لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کو ہم پنش بھی کروائیں. تو بلوچ صاحب، ہم یہاں پہ منسٹری کرنے نہیں آئے، ہم آپ کی اور دیگر اراکین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت کرنے آئے، اور ایک ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کی خدمت کرنی ہے. ہمارے بلوچ صاحب بتا رہے ہیں کہ توجہ دلائل نوٹس پہ سپلیمنٹری کوشچن نہیں ہوتا، کوئی اور سوال نہیں کر سکتا. ابھی ایک نے کوشچن کیا اور کافی ماشاءاللہ اپوزیشن کے ہمارے رکن ہیں. سر، یقینی طور پہ آپ نے جو ٹیسٹنگ کی سروس کی بات کی، پچھلے 5 سال کوئی نیا ٹیچر اپائنٹ نہیں ہوا، اور پھر ایک جنرلی پورے ملک میں فیصلہ آیا کہ بجائے ڈپارٹمنٹ کے ٹیسٹنگ کمپنیز ہیں، آپ ان کو ٹینڈر کریں، ان کو نامزد کریں اور ان کے تھرو کریں. سر، آپ کو پتہ ہے کہ صرف 12 ڈسٹرکٹس کے یہ بچوں کے ایگزامز ہوئے ہیں. ابھی تک ٹیسٹنگ کمپنیز نے ریزلٹس نہیں دیے ہیں، اور اس کے کوئی ریزلٹس اتنے اچھے بھی نہیں آئے.
सैकड़ों लोग प्रूफ लेके इन कंपनीज के अगेंस्ट हमारे पास आए हैं। तो जब हमारे पास एक रिटर्न सबूत हो तो हम उनको किस तरह इग्नोर कर सकते हैं? ये अलग बात है कि 5,000 लोगों के इंटरव्यू भी हो गए थे, सैकड़ों की तादाद में प्रूफ लेके लोग हमारे पास भी पहुंचे थे, तो हमें नेचुरली हाई अथॉरिटीज से पूछना पड़ता था। तो ये तय हुआ है कि जिनके इंटरव्यूज हो चुके हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके हम अनाउंस कर देंगे, और फर्दर हम बहुत जल्दी एक ऐसा मैकेनिज्म लाएंगे, क्योंकि टेस्टिंग कंपनीज के कोई रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं, उनकी शिकायतें एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा हुए हैं। बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट में से 33 में से 12, 21 डिस्ट्रिक्ट्स बचते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। मगर मेरी कोई बदकिस्मती, अभी मैं उसको डिस्कस यहाँ नहीं करना चाहता। कुछ मेरे साथ ऐसे मसाइल हुए कि ये लिंगर ऑन होते गए ये मसले, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जितना जल्दी हो सकेगा, क्योंकि अगर टीचर्स नहीं होंगे 5,000 स्कूल हमारे ऐसे खाली पड़े हुए हैं। हमने इस दफ़ा बहुत कोशिश की आईटी के हवाले से। मैं बजट, आप आईटी पे प्लीज़ ज़रा एक दिन बहस रखें, अपना सॉरी इस पे एजुकेशन पे रखें, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन से इकदाम लिए, क्या हम करने जा रहे हैं। अब आपको पिछले 10 साल का आंसर मैं तो नहीं कर सकता, एक्सक्यूज मी सर, मैं अपने टेनवर का रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिस दिन से मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आज भी हूँ और आइंदा भी चल के आपके सवालात का मैं समझता हूँ कि मैं आपके जवाब दूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला जहाँ मेरी कोताही होगी, कमी होगी, नालायकी होगी, और वो कुछ चीज़ें जो मुझसे इग्नोर होंगी या गलत होंगी, मुझे यकीन है कि ये हाउस मेरी रहनुमाई करेगा, मुझ पे क्रिटिसिज्म करने के बजाय मेरी रहबरी करेगा, मुझे बताएगा, और मैं यकीन जाने कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद एजुकेशन के हवाले से लाया हूँ। जिस दिन ये स्कूल्स खुलेंगे हम प्रैक्टिकली वहाँ जाके कुछ देख सकेंगे, हमारा डिपार्टमेंट जाके वहाँ चेक कर सकेगा। जब के पूरे 5 महीने से ये डिपार्टमेंट ही बंद है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। दूसरी, आपने कहा हाँ कि कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से, एक्सपर्टीज़ के हवाले से, यहाँ हमारे जितने तालीम से मुंसलिक लोग हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेंबर पार्लियामेंट से हैं, हमारे साबका एक्सपर्टीज़ हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में रहे, या तालीम से मुंसलिक जो अहम लोग हैं, इंशाल्लाह हम उनको बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, एक साथ बिठाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और आने वाली कल के लिए हम प्लानिंग करेंगे। मगर मैं माजरत चाहता हूँ, आप थोड़े से बड़े दिल वाले हैं, मैं छोटे दिल वाला हूँ, मैं ये रिस्क नहीं ले सका। 3 महीने मैं कोशिश करता रहा, उसके बावजूद मुझे कोरोना ने नहीं छोड़ा। तो मैं डॉक्टरों की सजेशन के मुताबिक मैंने कोई 18 दिन सेल्फ क्वारंटाइन में गुजारा है। मैं निकला हूँ। इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा मुझे टाइम, जबकि 72 साल आप लोगों ने दिए हैं, आपके बुज़ुर्गों ने, आपके लीडरों ने, आप भी मुझे मेहरबानी करके एक 6 महीने की मोहलत दें। यहीं मैं खड़ा हूँगा, आप खड़े होंगे, आपका हाथ होगा और मेरा गिरबान होगा, और मैं जवाबदाह हूँगा इस असेंबली के अंदर। मगर मुझे प्लीज़ 6 महीने काम करने दें। अगर मैं काम नहीं कर सका, मैं आपको यकीन कहता हूँ, अगर मैंने देखा कि मेरी हुकूमत, मेरे कुलीग्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो 6 महीने के बाद मैं खुद चला जाऊँगा इंशाल्लाह। आपकी बलूचिस्तान के अवाम की मैं गिला नहीं लूँगा। ये मेरा एक विजन है, ये मेरी सोच है। मुझे पता नहीं कि मैंने कहाँ से इसको लेके चलना है, मगर मेरा ये ईमान है कि मैंने इस्लाहात लानी है इस तालीम के शोबे में, और मैं काफ़ी दिनों से मैं लगा हुआ हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें इंशाल्लाह। हाँ, अगर इस दरमियान कोई कोताही, कोई करप्शन, कोई नालायकी आपको नज़र आए, आपका हक बनता है